نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به او كما قال صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ آج آپ کو انتہائی اہم موضوع پر انتہائی قیمتی معلومات دینا مقصود ہے، وہ ہے سواری کی دعا، سوار ہونے کا طریقہ، سفر کی دعا، الوداع کرنے کا طریقہ، سفر کی سنتیں اور سفر کے آداب۔ سب سے پہلے سواری کی دعا اور سوار ہونے کا طریقہ۔ سیدنا علی بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا۔ آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی تاکہ اس پر سوار ہوں۔ جب آپ نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو بسم اللہ کہا، لہٰذا جب بھی ہم گاڑی میں اپنا پاؤں رکھیں تو بسم اللہ کہیں۔ پھر جب آپ اس کی پشت پر ٹھیک سے بیٹھ گئے تو الحمدللہ کہا۔ لہٰذا ہم بھی جب گاڑی پر یا کسی بھی سواری پر سوار ہوں تو جب سیٹ پر بیٹھ جائیں یا اس کی پشت پر بیٹھ جائیں تو الحمدللہ کہیں۔ پھر پڑھا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ پھر اس کے بعد 3 مرتبہ الحمدللہ 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 کہا۔ پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہا۔ پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھی سبحانک انی ظلمت نفسی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ پھر ہنسے، مسکرائے۔ حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا امیر المومنین آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار دیکھا کہ آپ نے ایسے ہی کیا تھا جیسے میں نے کیا، پھر آپ مسکرائے تو میں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ربک تعالی یوجب العبد، تیرا رب اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے جب وہ کہتا ہے میرے گناہوں کو بخش دے، اور وہ جانتا ہے کہ گناہوں کو میرے علاوہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ یہ سواری کی دعا تھی اور سواری کا طریقہ تھا۔ اس کے بعد سفر کی دعا۔ جب آپ علیہ السلام نے سفر کیا تو سفر کی کون سی دعا پڑھی؟ اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطو عنا بعدہ اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی المال والاہل۔ جب آپ علیہ السلام سفر کے لیے جایا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لاتے تو یہ اوپر والی سفر کی دعا بھی پڑھتے اور ساتھ ساتھ یہ کلمات بھی فرماتے آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ تو آپ علیہ السلام ان کلمات کا اضافہ فرمایا کرتے تھے جب واپسی ہوتی۔ آپ کے سامنے سوار ہونے کا طریقہ، سواری کی دعا، سفر کی دعا یہ بیان ہو چکی۔ اب سفر کی سنتیں اور آداب۔ سب سے پہلے کہ سفر کس دن کرنا بہتر ہے؟ ممکن ہو تو جمعرات کو سفر کی ابتدا کی جائے۔ چنانچہ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جمعرات کے دن روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن روانہ ہونا پسند فرمایا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ دوسری سنت، اگر سہولت ہو اور راستہ پرامن ہو تو سفر رات کو کیا جائے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو سفر کیا کرو، کیونکہ رات کو زمین لپیٹ دی جاتی ہے، فإن الأرض تطوى باللیل، کہ زمین رات کو لپیٹ دی جاتی ہے۔ نمبر 3، جب 3 آدمی سفر پر روانہ ہوں تو اپنے میں سے کسی ایک کو امیر بنا لیں، اپنا بڑا مقرر کر لیں کہ وہ جو فیصلہ کرے گا سفر میں وہ ہمیں منظور ہوگا۔ نمبر 4، سفر میں امیر کس کو بنایا جائے؟ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم سفر کرو تم میں سے جو سب سے زیادہ پڑھا ہوا ہو اسے امام بناؤ، خواہ کم عمر ہی صحیح، جب وہ امام ہو جائے گا تو وہی امیر بھی ہوگا۔ نمبر 5، وہ چیزیں جن کو سفر میں ساتھ رکھنا سنت ہے جن کو آپ علیہ السلام ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر اور حضر میں ان چیزوں کو چھوڑتے نہیں تھے، ضرور رکھتے تھے۔ نمبر 1 آئینہ، نمبر 2 سرمدانی، نمبر 3 کنگھا، نمبر 4 مسواک، نمبر 5 کھجانے کی لکڑی جس سے بوقت ضرورت بدن کھجاتے تھے۔ نمبر 6، سفر پر جانے والے کو ان کلمات کے ساتھ الوداع کرنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ساتھ رخصت فرماتے تھے، استودع اللہ دینک و امانتک و خواتیم عملک۔ یہ آپ علیہ السلام کے کلمات ہوتے تھے، دعائیہ جب کسی کو الوداع کیا کرتے تھے۔ نمبر 7، 5 صورتیں 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا، یعنی سورۃ قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ان 5 صورتوں کے ابتداء میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، اور جب قل اعوذ برب الناس ختم ہو جائے تو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یہ سنت ہے۔ اس کو کہتے ہیں 5 صورتوں کو 6 بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبیر، کیا تم چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو اپنے دوستوں سے صورت اور حالت میں بہتر اور توشہ یعنی دولت میں بڑھ کر رہو؟ حضرت جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جی ہاں، میرے ماں باپ آپ پر قربان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو یہ 5 صورتیں پڑھ لیا کرو، قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء نصر اللہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ ہر صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا کرو اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر ختم کیا کرو، یعنی آخر میں سورۃ ناس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ حضرت جبیر کہتے ہیں کہ میں دولت مند اور مالدار تھا، مگر جب سفر کرتا تھا تو اپنے ساتھیوں میں سے سب سے زیادہ تباہ حال اور مفلس ہو جاتا تھا۔ جب سے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ صورتیں سیکھیں اور ان کو ہمیشہ پڑھنے لگا تو سفر سے واپسی تک اپنے دوستوں سے زیادہ اچھے حال اور دولت مند رہتا تھا۔ نمبر 8، سفر میں جاتے ہوئے اور واپسی پر 2 نفل ادا کرنا، یعنی جاتے وقت مسجد میں 2 نفل ادا کر کے جانا اور واپسی پر مسجد میں آ کر 2 نفل ادا کرنا اور پھر آ کر اپنے گھروں میں جانا۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر آؤ تو 2 رکعت نماز پڑھو، آمد کے تمام ناپسندیدہ امور سے محفوظ رہو گے، اور گھر سے نکلو تو 2 رکعت نماز پڑھو، سفر کی تمام ناپسندیدہ باتوں سے محفوظ رہو گے۔ نمبر 9، سفر کی حالت میں ذکر میں مشغول رہنا، ادھر ادھر کی چیزوں میں یا موبائل وغیرہ میں اپنے وقت کو ضائع مت کرنا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو شخص سفر کی حالت میں خدا کے ذکر میں لگا رہتا ہے تو فرشتے اس کے ہم سفر ہو جاتے ہیں،
اگر شعر و شاعری میں مشغول رہتا ہے تو شیطان اس کا رفیق سفر بن جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم سفر کی حالت میں ذکر و فکر میں اور اعمال میں مصروف رہیں۔ نمبر 10، بلندی کی طرف جاتے ہوئے، یعنی جب ہم کسی پہاڑی پر ہماری گاڑی چڑھ رہی ہو یا ویسے ہم پہاڑی پر چڑھ رہے ہوں، تو بلندی کی طرف جاتے ہوئے یا سیڑھیاں چڑھ رہے ہوں تو اللہ اکبر، اور نچائی کی طرف اترتے ہوئے یا سیڑھیاں اترتے ہوئے یا پہاڑی سے اترتے ہوئے یا ہماری گاڑی پہاڑی سے نیچے اتر رہی ہو تو سبحان اللہ کہنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور لشکر جب کسی اونچائی پر چڑھتے تو اللہ اکبر کہتے، اور جب کسی ناشیبی حصہ میں اترتے تو سبحان اللہ پڑھا کرتے تھے۔ نمبر 11، شہر یا بستی میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا۔ جب منزل مقصود پر پہنچ جائیں، جس منزل پر آپ نے جانے کا ارادہ کیا ہے، تو وہاں پر داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھنا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم لوگ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر کرتے تھے، جب کسی بستی کو دیکھتے جس میں داخل ہونے کا ارادہ ہوتا تو 3 دفعہ فرماتے، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، اللہم بارک لنا فیہا، پھر یہ فرماتے اللہم ارزقنا جناحا وحببنا الی اہلہا وحبب صالحی اہلہا الینا۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ہم بھی جب منزل مقصود پر پہنچیں جہاں پر جانے کا ارادہ ہے تو وہاں پر پہنچ کر جب اس جگہ پر داخل ہو رہے ہوں تو اس دعا کا اہتمام کریں۔ نمبر 12، جب ہم کسی منزل پر یا کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالیں، وہاں پر قیام ہو تو یہ دعا پڑھنا۔ حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے تھے، جو شخص کسی مقام پر پڑاؤ ڈالے پھر یہ دعا پڑھ لے تو اس مقام سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے نقصان نہ پہنچائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ نمبر 13، سفر سے واپسی پر اہل خانہ کے لیے تحفہ لانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سفر سے لوٹو اہل خانہ کے لیے کچھ تحفے ہدیے لیتے آؤ۔ نمبر 14، جب سفر سے واپسی زیادہ دنوں بعد ہو رہی ہو تو واپسی رات کو نہ کرنا۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سفر سے واپس تشریف نہ لاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح یا شام کو تشریف لاتے۔ نمبر 15، رات کو تنہا سفر نہ کرنا، کسی کو ساتھ لے لینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ جان لیتے کہ تنہا سفر میں کیا نقصان ہے تو کوئی رات میں تنہا نہ چلتا۔ اس وجہ سے رات کا ہمارا بھی جب سفر ہو تو ہم تنہائی میں نہ کریں بلکہ اپنے ساتھ کسی رفیق سفر کو لیں۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو ان تمام چیزوں پر عمل کرنے والا بنائے تاکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر ہم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو سکیں اور اپنے وقت کو قیمتی بنا سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔